اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ میرا ہر پروگرام، ہر نوٹیفیکیشن آپ کی خدمت میں بر وقت حاصل ہو سکے۔ ناظرین، بڑا ہی اہم مسئلہ ہے پاکستان چائنا تعلقات، پاکستان امریکہ تعلقات، اور آئے روز ہم خبریں پڑھتے ہیں، آئے روز ہم سیاسی لوگوں سے یہ باتیں سنتے ہیں، آئے روز کانفرنسز ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ امریکہ کے بلاک سے نکل کے چائنا کے بلاک میں چلا جائے۔ ناظرین، یہ کہنے میں تو بڑی خوبصورت بات لگتی ہے، سننے میں بھی بڑی خوبصورت بات لگتی ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ امریکہ کے بلاک سے نکل کے ہم چائنا کے بلاک میں چلے جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی رکھنے کو تیار نہیں ہے، اور جنہوں نے رکھا ہوا ان کی مہربانی ہے، ان کا شکریہ ہے۔ ہمارے سیاستدان، ہمارے سرکاری افسران، ہمارے ٹاپ بیوروکریٹس، چند کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے اتنی لوٹ مار کی ہے، اتنی لوٹ مار کی ہے کہ ہمارے تک کچھ پہنچتا ہی نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے ہمارے تک کچھ نہیں پہنچتا۔ اگر آپ چائنا سے امداد لیتے ہیں تو وہ بھی لوٹ مار کی نظر ہو جاتی ہے، اگر آپ امریکہ سے امداد لیتے ہیں تو وہ بھی لوٹ مار کی نظر ہو جاتی ہے، سعودی عرب سے آنے والی امداد بھی اوپر اوپر ہی تقسیم ہو جاتی ہے، اور ہم جو یتیم مسکین لوگ ہیں ان تک وہ اس کے اثرات اور اس کے ثمرات نہیں آنے دیے جاتے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ سناؤں گا۔ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے پھر اپنے کمنٹ میں بتانا ہے کہ ہمیں امریکہ بلاک میں رہنا چاہیے یا چائنا بلاک میں رہنا چاہیے۔ ناظرین، ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں۔ ناظرین، منسٹر ڈیفنس کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ ناظرین، ہم اگر ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں یا ان کی بات سچ مان لی جائے، ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اگر ہمارے پہ معاشی پابندیاں نہیں لگائی جا رہی تو یہ بھی اللہ کی کوئی خاص کرم نوازی ہے۔ سیاستدانوں نے تو اس ملک کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے جو اس ملک کے ساتھ سلوک کیا ہے کہ وہ انڈیا بھی ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے پاکستان کو جس طرح گدھ کی طرح نوچا ہے، اس طرح انڈیا بھی ہمارا نہیں بیڑا غرق کر سکتا تھا جس طرح ہمارے سیاستدانوں نے کیا، اور وہ پھر ادھر سے پیسے لے کے باہر کے ممالک میں شفٹ ہو گئے ہیں، اور جو ادھر بہتری کرنے کے لیے آتا ہے اس کو نشان عبرت بنانے کے بارے میں سوچا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک مافیا ہے۔ بہرحال، میں اس موضوع پہ نہیں آؤں گا۔ میں اس موضوع پہ آنا چاہتا ہوں کہ ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں چائنا بلاک میں جانا چاہیے یا امریکن بلاک میں جانا چاہیے۔ تو چائنا تو ہمیں جو قرضہ دیتا ہے وہ انتہائی مہنگے شرح سود پہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں، اور سری لنکا جو ماشاءاللہ ڈیفالٹ کیا ہے وہ بھی چائنا کے قرضوں کی وجہ سے ڈیفالٹ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چائنا ہمارا بھائی اور دوست ملک اس لیے نہیں ہو سکتا کہ چائنا نے ہمیں دیا کیا ہے، چائنا نے ہماری بھوک ننگ میں ہمیں دیا کیا ہے، چائنا نے ہماری سیلاب کی تباہ کاریوں میں دیا کیا ہے۔ وہ تو آگے ہیں ہماری مدد کے لیے، امریکنز تو ہمیں پھر بھی دے رہے ہیں۔ امریکن کی معاشی حالت بھی اچھی نہیں رہی، پر وہ پھر بھی ہمیں امداد پہ امداد دے رہے ہیں۔ ابھی حال ہی کی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بائیڈن نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی بہت زیادہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں، پاکستان میں معیشت بہت ڈسٹرب ہے، تو اس لیے جو ہوگا اکنامک سپورٹ فنڈ، یہ اکنامک سپورٹ فنڈ جو ہے اس کا مالی سال جو شروع ہوتا ہے وہ اکتوبر 2024 سے شروع ہوتا ہے، جس میں ہمیں امریکہ امداد دیتا ہے ہماری خستہ حالی پہ، ہماری ساکھ کی تباہی پہ، ہمارے معاشرے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پہ، ہمارے قانون نافذ کرنے کے لیے، ہمارے منشیات کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، اور عورتوں کے حقوق کے لیے، اور تعلیم و تربیت کے لیے، جس میں سے یقین کریں کہ اس میں سے ایک پیسہ بھی کسی چیز پہ خرچ نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو یہ ساری چیزیں ابھی ساری ڈسٹرب ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ جو 39 ملین ڈالر ہمیں ملتے تھے، بائیڈن نے یہ تجویز کانگریس کو دی ہے کہ وہ 39 ملین ڈالر سے بڑھا کے پاکستان میں، کیونکہ سیلاب کی بڑی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، تو اسے 82 ملین ڈالر کر دیا جائے، یعنی کہ ہمیں اکتوبر 2024 میں جو ملیں گے وہ 82 ملین ڈالر ملیں گے۔ اور ملیں گے یا نہیں ملیں گے یہ اللہ کو پتہ ہے یا امریکہ کو پتہ ہے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انہوں نے تجویز تو کی، چائنا نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمیں کتنے ملنے چاہیے، کتنے دینے چاہیے، کتنے نہیں دینے چاہیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ کی بہت زیادہ دریا دلی ہے کہ وہ پھر بھی ہمارے پہ انویسٹ کر رہا ہے۔ 2022 میں جو ہمیں امداد ملی تھی وہ
$39 ملین تھی۔ یہ جو پیسے خرچ ہوتے ہیں یہ بین الاقوامی منشیات اور قانون نافذ کرنے کے زمرے میں جو خرچ ہونے ہیں پیسے وہ $17 ملین ہیں۔ اب مجھے آپ اندازہ لگا کے خود بتائیں، اب مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ $17 ملین منشیات کی روک تھام اور قانون نافذ کرنے کے لیے خرچ ہوتے ہیں کیا پاکستان میں؟ یہ میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا۔ اچھا، دوسرا یو ایس ایڈ نے یہ کہا ہے صحت کے عالمی صحت کے پروگرام کے زمرے میں پاکستان کو $32 ملین مزید دینے کی تجویز پیش کی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کے حقوق کے لیے $7 ملین جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور یہ جو فوجی تعلیم و تربیت ہے اور بین الاقوامی اسٹڈیز ہیں اس کے زمرے میں $3.5 ملین دیا جا رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے پیسے اگر واقعی ہمارے پہ خرچ ہو جائیں، جو ہمیں صرف امداد ملتی ہے، جو ہم بیکاریوں کو امداد ملتی ہے، تو اگر یہ ہمارے پہ پیسے خرچ ہو جائیں تو کیا ہمارا معاشرہ ترقی نہ کر جائے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد میں اپنا پروگرام ختم کر دوں گا۔ ایک محکمہ، نام نہیں لیتا میں محکمے کا، اس کے اس وقت لاہور ڈویژن میں $10 ارب کے کانٹریکٹ آئے ہیں ڈیولپمنٹ کے، $10 ارب کے کانٹریکٹ آئے ہیں ڈیولپمنٹ کے۔ میرے ایک قریبی دوست ہیں اس محکمے کے افسر ہیں، وہ مجھے بتا رہے ہیں اور میرے سامنے ہی سارا حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے، میرا بس نہیں چل رہا ہوتا، مجھے ڈپریشن ہو جاتا ہے، میرے سامنے سارا حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے۔ 60% کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں وہ پیسے، اور 40% ڈیولپمنٹ ہوگی، 40% کی ڈیولپمنٹ ہوگی، یعنی کہ $4 ارب کی ڈیولپمنٹ ہوگی، $6 ارب آپس میں بندر بانٹ ہو گئی ہے اور کھائے پیے گئے ہیں۔ آپ مجھے اندازہ لگا کے بتائیں کہ $4 ارب کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس میں کتنی کرپشن ہوگی اور کتنا پیچھے رہ جائے گا۔ اب ہمارا پاکستان کے حالات بد سے بدتر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اندازہ لگا لیں اور اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، اور یہ ساتھ میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، کمنٹ میں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ہمیں چائنا بلاک میں جانا چاہیے یا ہمیں امریکن بلاک میں رہنا چاہیے؟ ہماری امداد چائنا کرتا ہے یا امریکن کرتا ہے؟ ہمیں ٹیک کیئر ریسکیو امریکہ کرتا ہے یا چائنا کرتا ہے؟ اور ہمارے کسی بھی تباہی ناگہانی آفت میں امریکہ آگے آ کے ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا چائنا کھڑا ہوتا ہے؟ مجھے اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔